دوستوں، پچھلی قسط میں ہم نے جانا کہ انسا کی دوستی ایک پراسرار لڑکی سہران سے ہو جاتی ہے۔ وہ اس کے دل کے بہت قریب ہو جاتی ہے۔ سہران کا بھائی شہریار آ کر کہانی میں ایک نیا راز شامل کر دیتا ہے۔ پروفیسر مصطفیٰ کو علم ہوتا ہے کہ مدرسے میں انسانوں کے ساتھ جنات بھی پڑھتے ہیں۔ وہ پریشان ہے کیونکہ شہریار جن سردار کا بیٹا ہے اور اس سے انسا کی ملاقات کسی چھپے ہوئے تعلق کی نشاندہی کرتی ہے۔ اب آگے انسا اور سہران کی دوستی دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ شہریار بھی اکثر ان سے ملنے آتا۔ سہران اپنے گھر سے کھانے پکا کر انسا کے لیے لاتی۔ ایک دن انسا نے کہا، سہران مجھے بھی اپنے گھر لے چلو، میں نے کبھی ایسا تجربہ نہیں کیا۔ مجھے تمہاری ماں کو دیکھنا ہے اور باقی رشتہ داروں کو بھی ملنا ہے۔ میں نے تو اپنی ماں کو کبھی نہیں دیکھا اور نہ ان کے گھر والوں کو۔ تمہارے خاندان سے مل کر شاید وہ خلا پر ہو جائے۔ میں نے کئی بار کوشش کی ہے تمہارے گھر والوں کے بارے میں جاننے کی، لیکن میرا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ پاتا۔ یہ سن کر سہران ہنس پڑی۔ اپنا ذہن نہ الجھاؤ، آؤ میں تمہیں لے کر چلتی ہوں۔ میں مدرسے کے ہی ایک حصے میں رہتی ہوں۔ میری ماں تمہیں دیکھ کر خوش ہوں گی۔ وہاں ایک اور خاتون بھی ہیں، آسیہ زرکان، وہ میری خالہ ہیں، وہ بھی تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ اتنے میں ایک طالبہ آئی اور انسا کو بتایا کہ پروفیسر مصطفیٰ نے اسے دفتر میں بلایا ہے۔ انسا یہ جان کر بہت حیران ہوئی۔ جب دفتر پہنچی تو پروفیسر نے اسے نرمی سے بٹھایا اور پیار بھرے لہجے میں کہا، بیٹی، یہاں موجود ہر لڑکی سے دوستی کرنا اچھی بات ہے، مگر کسی کے ساتھ اس کے گھر تک جانا مناسب نہیں ہے۔ انسا نے حیرت سے پوچھا، سر آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ پروفیسر نے سنجیدگی سے کہا، مجھے اس مدرسے کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں رہتا۔ تم اب جاؤ اور آئندہ احتیاط کرنا۔ اس رات انسا کا ذہن بڑی الجھن میں رہا۔ وہ دیر تک سوچتی رہی۔ جب بھی وہ کسی بات کو جاننا چاہتی تھی تو اسے لمحوں میں حال یا مستقبل اس پر کھل جاتا تھا، لیکن اس بار معاملہ مختلف تھا۔ سہران، شہریار اور ان کا گھرانہ، یہ سب کچھ اس کے لیے پردہ راز میں تھا۔ اور بھی پروفیسر کی تنبیہ، وہ پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ کیا یہ سب اس کا وہم تھا یا واقعی کوئی پوشیدہ حقیقت تھی؟ سہران اور شہریار کا آنا جانا اور کسی کو خبر تک نہ ہونا، جیسے وہ موجود ہو کر بھی غیر موجود ہوں اور حاضر ہو کر بھی غائب۔ لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ سہران اور شہریار کی محبت بھری اپنائیت نے انسا کو وہ سکون دیا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، اس لیے وہ ان سے دور ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسی رات سہران اچانک انسا کے پاس آئی اور بولی، چلو میرے ساتھ چلتی ہو؟ انسا نے حیرت سے دیکھا۔ ابھی اس وقت کیسے جا سکتے ہیں؟ سہران ہنستے ہوئے بولی، یہ سب مجھ پر چھوڑ دو، تم بس آنکھیں بند کر لو۔ یہ کہہ کر اس نے انسا کا ہاتھ تھام لیا۔ انسا کچھ نہ بول سکی، اس نے آنکھیں بند کر لیں، اور جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کے سامنے ایک عجیب و غریب منظر تھا، ایسا منظر جسے دیکھ کر اس کی روح لرز اٹھی۔ یہ منظر انسا کے سامنے تھا، وہ اس دنیا کا نہیں تھا۔ ہر طرف روشنی بکھری ہوئی تھی، جگمگاتے ہوئے قمقمے اور پھول جو انتہا درجے کے خوبصورت تھے۔ فضا میں ایک خوشبو بسی ہوئی تھی جو انسا نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ خوشبو جیسے اس کی روح کو اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ اچانک اسے سہران نظر آئی۔ وہ ایک لمبی سی پوشاک پہنے ہوئے تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، آؤ انسا، میں تمہیں تمہارے لباس دوں۔ انسا بنا کچھ کہے اس کے پیچھے چل پڑی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی سہران جیسا لباس پہنے ہوئے تھی، قیمتی جواہرات سے جڑا ہوا وہ لباس، اور اس میں بسی خوشبو جیسے جنت کی خوشبو ہو۔ سہران انسا کو ایک بڑے ہال میں لے گئی۔ وہاں بے شمار لوگ جمع تھے، لڑکے لڑکیاں، سب کے ہاتھوں میں مشروب کے جام تھے اور وہ جشن منانے میں محو تھے۔ جیسے ہی انسا اندر آئی، سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ کچھ نے اس کی نیلی آنکھوں کو دیکھ کر تعریف کی، کچھ لڑکیاں تو اس کی دوستی کی خواہش مند بھی ہو گئیں، اور انسا نے ان سے ہنس کر دوستی قبول کر لی۔ اس کے بعد سہران انسا کو ایک بڑے ہال کمرے میں لے گئی جہاں چراغ جل رہے تھے، دیواروں پر بزرگوں کی تصویریں تھیں اور سراہیاں رکھی ہوئی تھیں۔
وہاں زیادہ تر بزرگ موجود تھے۔ سہران نے کہا، انسا، یہ میرا خاندان ہے اور اب سے تمہارا بھی۔ ان سب نے تمہیں قبول کر لیا ہے، اسی لیے تم یہاں تک پہنچ سکی ہو۔ انسا دم بخود تھی، وہ بس دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی۔ پھر سہران نے شہریار کا تعارف کروایا، جو پہلے بھی انسا سے مل چکا تھا۔ وہ شہزادوں جیسا لباس پہنے ہوئے تھا اور محبت بھری نگاہوں سے انسا کو دیکھ رہا تھا۔ انسا نے بھی شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ اور یہ میری ماں ہے، سہران نے کہا۔ سہران کی والدہ نے انسا کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر ایک بلند قامت باوقار شخصیت آگے بڑھی۔ یہ میرے والد عفار ہیں۔ عفار نے انسا کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ انسا کو یوں لگا جیسے بجلی کی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی ہو۔ عفار نے کہا، جیتی رہو، آج سے ہمارے تمام راز اور قوتیں تمہارے لیے بھی وقف ہو گئیں۔ پھر سہران نے کہا، اور یہ میری خالہ آسیہ ہیں، ان کی آنکھیں بالکل تمہاری آنکھوں جیسی ہیں۔ انسا نے آسیہ کو دیکھا اور حیران رہ گئی۔ واقعی ان کی آنکھوں میں وہی چمک و گہرائی تھی جو اس کی اپنی آنکھوں میں موجود تھی۔ آسیہ کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ آگے بڑھیں اور انسا کو گلے لگا لیا اور رونے لگی۔ انسا نے ایسا لمس پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ بھی اس آغوش میں کھو گئی۔ آسیہ نے کہا، انسا، تم میری بیٹی بن جاؤ۔ میں اپنی ایک بیٹی بہت پہلے کھو چکی ہوں۔ انسا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں نہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ کیا میں آپ کو ماں کہہ سکتی ہوں؟ آسیہ نے پیار سے کہا، ہاں، آج سے میں تمہاری ماں ہوں۔ مجھ سے روز ملنے آیا کرو گی نا؟ انسا نے سر ہلایا، جی ضرور۔ سہران انسا کو اپنے کزن سے ملواتی رہی، اسے اپنا گھر دکھایا۔ وہاں کچن تھا، سونے کے کمرے تھے اور کچھ کمرے عبادت کے لیے مخصوص تھے۔ محفل میں مشروب پیتے پیتے انسا کو نیند آنے لگی۔ پتہ ہی نہ چلا وہ کب سو گئی۔ جب صبح آنکھ کھلی تو اپنے کمرے میں موجود تھی۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی اور الارم بج رہا تھا۔ اس نے آنکھیں ملیں اور خواب میں حقیقت کو سوچنے لگی۔ وہ جانتی تھی یہ سب خواب نہیں تھا۔